اس قرآن کو کس پر اتارا گیا؟ یہ قرآن اتارا گیا سرکار دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، سینہ اقدس پر، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نزول کی شدت، قرآن صفت کلام کے بھاری بھرکم ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام جب میرے اوپر نازل ہوتا تھا تو میرا ایسا لگتا تھا میری جان نکلنے والی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت جاڑے کے موسم میں، سردی کے موسم میں پسینے سے ایسے شرابور ہو جاتے تھے، پسینے میں ایسے ڈوب جاتے تھے ایسا لگتا ہے غسل کر کے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر رکھ کر لیٹے ہوئے رہتے تھے، قرآن کا نزول شروع ہو جاتا تھا، اللہ کی طرف سے قرآن اترنا شروع ہو جاتا تھا، اس کی بوجھ اور اس کی شدت سے ایسا محسوس ہوتا تھا میرا پیر ابھی پھٹ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب وحی کا نزول، جب قرآن کا نزول شروع ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا میری جان ابھی نکل جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اونٹ پر سوار ہو کر سفر کرتے اور قرآن کا نزول، وحی کا نزول شروع ہوتا تو قرآن کے نزول کی جو شدت تھی، جو اس کا بوجھ تھا، وہ اونٹ برداشت نہیں کر پاتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ جس قرآن کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، جس قرآن کی حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول شروع ہوتا تھا تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی تھی، آپ پر کتنا بوجھ ہوتا تھا، کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری جان نکلنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ یہی قرآن ہمارا معصوم سا 10 سالہ 12 سالہ بچہ صرف پڑھتا نہیں، صرف سنتا ہی نہیں، بلکہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک زبانی اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے، جب چاہے جس حالت میں چاہے پڑھ رہا ہے، کھڑا ہے پڑھنے کے لیے کہیے شروع ہو جائے